السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ التوبہ، آیت نمبر 73 سے 79 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں اور منافقوں سے جہاد کرنے اور ان پر سختی کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ اس نے مومنوں کے لیے شفقت کے ساتھ سلوک کرنے کا، اپنے پہلو کو جھکانے کا حکم دیا ہے۔ پچھلی آیت میں آپ نے پڑھا ہے، پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ معاملہ کرنے کا، اپنے پہلو کو جھکانے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ آخرت میں کافروں اور منافقوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جاہد الکفار والمنافقین، کافروں اور منافقوں سے لڑو، اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان سے اپنے ہاتھ سے لڑو، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے لڑو، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے برا جانو، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو، طاقت نہ ہو تو چہرے کے تاثرات سے سختی کا مظاہرہ کرو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کافروں کے ساتھ تلوار سے اور منافقوں کے ساتھ زبان سے جہاد کرنے کا حکم دیا، اور ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ برتاؤ کو ختم کر دیا ہے۔ اس آیت کا شان نزول اموی نے مغازی میں لکھا ہے کہ ہم کو محمد بن اسحاق نے اور انہوں نے زہری سے، انہوں نے عبد الرحمن بن عبداللہ بن کعب بن مالک سے، انہوں نے اپنے باپ سے اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت کیا ہے کہ منافقوں میں سے جو لوگ پیچھے بیٹھ رہے تھے، یعنی منافقوں میں سے جو لوگ جنگ کے لیے نہیں گئے تھے اور بیٹھے رہے تھے، جن کے بارے میں قرآن نازل ہوا تھا، ان میں سے ایک شخص جلاس بن سوید بن سامد بھی تھا، جو عمیر بن سعد کی والدہ کا شوہر تھا، اور عمیر اس وقت اس کی گود میں تھا جب قرآن نازل ہوا اور اس میں منافقوں کا ذکر کیا گیا، تو جلاس کہنے لگا کہ اگر یہ شخص اپنی باتوں میں سچا ہے
تو پھر ہم گدھوں سے بھی برے ہیں۔ عمیر بن سعد نے اس کی اس بات کو سن لیا اور کہا کہ اے جلاس، اللہ کی قسم مجھے تم سب لوگوں سے زیادہ محبوب ہو، بے حد عزیز ہو، اور میں پسند نہیں کرتا کہ تمہیں کوئی بری بات لاحق ہو، لیکن تم نے ایک ایسی بات کہی ہے کہ اگر میں اسے ذکر کروں تو اس میں تیری رسوائی ہے، اگر میں اسے ذکر کروں لوگوں کو بتاؤں تو اس میں تیری رسوائی ہے، اور اگر میں اس کو چھپا لوں تو اس میں میری تباہی ہے اور ایک سے دوسری بڑھ کر تکلیف دہ ہے میرے لیے۔ لیکن اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جلاس کی اس بات کا ذکر کر دیا۔ جب جلاس کو معلوم ہوا کہ اس کی یہ بات نبی علیہ السلام تک پہنچ گئی ہے تو اس نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر جلاس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ کی قسم کھائی کہ اس نے وہ بات نہیں کہی جو عمیر بن سعد نے بیان کی ہے۔ اس نے کہنے لگا کہ اس نے میرے بارے میں جھوٹ بولا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم، یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کہا حالانکہ انہوں نے کفر کا کلمہ کہا ہے اور یہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے ہیں۔ اس آیت کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اس بات کے بارے میں مطلع کر دیا، بتا دیا۔ اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ بعد میں جلاس نے اچھے انداز میں توبہ کر لی تھی، جس کی وجہ سے اس کی موت بھی اچھی حالت میں واقع ہوئی تھی۔ امام ابو جعفر ابن جریر نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کو بیان کیا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک درخت کے سائے میں تشریف فرما تھے کہ آپ نے فرمایا انہو سیاتیکم انسان فینظر الیکم بعین شیطان فاذا جاء فلا تکلموہ، عن قریب تمہارے پاس ایک ایسا انسان آئے گا جو تمہیں شیطان کی آنکھوں سے دیکھے گا، لہذا جب وہ تمہارے پاس آئے تو اس سے بات مت کرنا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ نیلی آنکھوں والا ایک شخص آیا، نبی علیہ السلام نے اسے بلا کر اس سے فرمایا تم اور تمہارے ساتھی مجھے گالیاں کیوں دیتے ہو؟ وہ شخص چلا گیا، پھر اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس آیا اور پھر سب نے قسمیں کھا کھا کر کہا کہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی، لہذا آپ نے اس سے درگزر فرمایا۔ اسی بارے میں یہ آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائی، یحلفون باللہ ما قالوا۔ ارشاد باری ہے وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور ایسی بات کا ارادہ کر چکے ہیں کہ جسے وہ پا نہیں سکتے، یعنی یہ لوگ جو ہیں ایسی بات کا ارادہ کرتے ہیں، قصد کر چکے ہیں جسے وہ پا نہیں سکیں گے، پورا نہیں کر سکیں گے۔ بیان کیا گیا ہے کہ یہ آیت جلاس بن سوید کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ اس نے اس وقت اپنی بیوی کے بیٹے کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، جس نے اس کو کہا تھا کہ تو نے ایسی بات کہ اللہ کی قسم مجھے تو جو ہے، عمیر بن سعد نے اس کی اس بات کو سن کر کہا، جب اس نے کہا تھا کہ یہ شخص اپنی باتوں میں سچا ہے تو پھر ہم گدھوں سے بھی برے ہیں۔ عمیر بن سعد نے جب اس کی بات کو سن لیا تھا تو اس نے کہا تھا، ابھی میں نے پہلے بیان کیا ہے، کہا تھا کہ اے جلاس، اللہ کی قسم مجھے تم سب لوگوں سے زیادہ محبوب اور عزیز ہو، اور میں پسند نہیں کرتا کہ تمہیں کوئی بری بات لاحق ہو، یعنی تمہارے ساتھ برا ہو۔ تم نے ایسی ایک بات کہی ہے، اگر میں اس کو ذکر کروں تو اس میں تیری رسوائی ہے، اور اگر میں اس کو چھپا لوں تو اس میں میری تباہی ہے۔ اور پھر انہوں نے عمیر نے جا کر نبی علیہ السلام سے اس بات کا ذکر کر دیا تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے اسی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جلاس بن سوید کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ اس نے اس وقت اپنی بیوی کے بیٹے کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، جس نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر دی تھی، اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ جب اس نے یہ کہا تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری یہ بات بتا دوں گا، یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ آیت عبداللہ بن ابی کے بارے میں اس وقت نازل ہوئی تھی جب اس نے نبی علیہ السلام کو شہید کر دینے کا ناپاک ارادہ کر لیا تھا۔ اور سدی کہتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے
جنہوں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ وہ عبداللہ بن ابی کی تاج پوشی کر دیں گے، خواہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند ہی کریں۔ یہ بھی مروی ہے کہ کچھ منافقوں نے، جن کی تعداد 12 تھی، غزوہ تبوک کے موقع پر رات کی تاریکی میں آپ کی سواری کو ڈرا کر بھگا دینے کی سازش کی تھی تاکہ آپ گر کر شہید ہو جائیں۔ ضحاک کے بقول یہ آیت انہی منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ بہرحال کئی واقع ملا کر اس آیت کا شان نزول بنتا ہے، اور حافظ ابوبکر بہیقی نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں حذیفہ بن یمان کی روایت کو بیان کیا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار کو پکڑے اس کے آگے آگے چل رہا تھا، اور عمار جو تھے اس کے پیچھے سے ہانک رہے تھے، اس کو پیچھے سے ہانک رہے تھے، یا عمار آگے تھا اور میں پیچھے تھا، حتیٰ کہ جب ہم گھاٹی پر پہنچے تو وہاں 12 سوار راستہ روکے ہوئے کھڑے تھے، 12 آدمی سواروں پر سوار ہوئے ہوئے، اونٹیوں پر سوار ہوئے ہوئے کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں ڈانٹا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے بارے میں بتا دیا۔ نبی علیہ السلام نے ان کو للکارا تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگ گئے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے انہیں پہچان لیا ہے؟ ہم نے عرض کی، اللہ کے رسول، ہم انہیں نہیں پہچان سکے کیونکہ وہ ڈھاٹے باندھے ہوئے تھے، البتہ ہم نے سواریوں کو پہچان لیا ہے۔ فرمایا، یہ قیامت کے دن تک منافق ہیں، اور کیا تم جانتے ہو کہ ان کا ارادہ کیا تھا؟ ہم نے عرض کی، جی نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، ان کا ارادہ تھا کہ مزاحمت کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کو اس گھاٹی میں گرا دیں۔ ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان کے خاندانوں کی طرف پیغام نہیں بھیجیں گے تاکہ ہر قبیلہ اپنے شخص کے سر کو آپ کی خدمت میں بھیج دے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، میں اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتا کہ عرب یہ باتیں کرنے لگیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر اپنے مخالفوں سے جنگ کی، حتیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو غلبہ عطا فرما دیا، فتح دے دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی اپنے ساتھیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا، اے اللہ، انہیں دبیلہ کے ساتھ تباہ کر دے۔ ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دبیلہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، آگ کا انگارہ جو ان میں سے ہر ایک کے دل کی رگ پر گرے گا، پھر اس کو ہلاک کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ ولید بن متبع کہتے ہیں کہ ابو طفیل نے ہم سے بیان کیا کہ اہل عقبہ میں ایک شخص اور حضرت حذیفہ کے درمیان کچھ اختلاف تھا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ اصحاب عقبہ بتاؤ ان کی تعداد کتنی تھی؟ لوگوں نے کہا کہ اگر یہ پوچھ رہا ہے تو اس کو بتا دو۔ حضرت حذیفہ نے کہا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی تعداد جو تھی 14 تھی، اور اگر تم بھی ان میں شامل تھے تو پھر ان کی تعداد 15 تھی۔ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ ان میں سے 12 کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کی دنیا اور آخرت میں جنگ ہے۔ ان میں سے 3 نے تو عذر پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کی آواز کو نہیں سنا تھا، اور نہ ہمیں مسلمانوں کے ارادے کے بارے میں معلوم ہو سکا تھا۔ آپ نے سخت گرمی کے موسم میں چلتے ہوئے یہ بھی فرما دیا تھا کہ ان الماء قلیل فلا یسبقنی الیہ احد، پانی بہت کم ہے، لہذا مجھ سے پہلے پانی کے پاس کوئی نہ جائے، مگر آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ آپ سے پہلے وہاں چلے گئے تھے تو آپ نے ان پر لعنت فرمائی۔ امام مسلم ہی نے عمار بن یاسر کی روایت کو بیان کیا ہے کہ مجھے حذیفہ نے بیان کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھیوں میں سے 12 منافق ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے، اللہ اکبر، بلکہ اس کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں گھس جائے، سوئی کے سوراخ میں گھس جائے۔ فرمایا، ان میں 8 کے لیے تو تمہارے بجائے دبیلہ ہی کافی ہوگا۔ دبیلہ جہنم کی آگ کا ایک ایسا انگارہ ہوگا جو اس کے کندھوں کے درمیان ظاہر ہوگا، حتیٰ کہ ان کے سینوں میں داخل ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت حذیفہ جو تھے وہ رازدان تھے، اور ان کے پاس یہ راز تھا جسے کوئی اور نہیں جانتا تھا کہ منافقوں کی جماعت میں کون کون لوگ شامل ہیں۔
ان منافقوں کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اور صرف حضرت حذیفہ کو ہی مطلع کیا تھا، بتایا تھا، اور کسی کو بھی نہیں معلوم، اور حضرت حذیفہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رازدان کہا جاتا ہے۔ ارشاد الہی ہے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور ان کو سارا غصہ نہیں ہے مگر اس بات پر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنی مہربانی سے ان کو دولت مند کر دیا ہے۔ کیا ان کے نزدیک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی وساطت کے خیر و برکت سے انہیں دولت مند کر دیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر و برکت سے ان کو دولت مند کر دیا، اور اگر سعادت ان کے مقدر میں ہوتی تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت بھی عطا فرما دیتا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار سے فرمایا تھا، کیا میں نے تمہیں گمراہ نہیں پایا تھا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت عطا فرما دی، تم جدا جدا تھے، اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تمہیں متحد کر دیا، اور تم فقیر تھے، اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تمہیں دولت مند کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کوئی بات فرماتے تو انصار جواب میں عرض کرتے، اللہ اور اس کا رسول ہی سب سے زیادہ احسان فرمانے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں توبہ کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا، اور اگر وہ پھر جائیں تو اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب دے گا۔ یعنی اگر یہ اپنے اسی طریقے پر رہے تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں قتل اور غم و فکر کی صورت میں اور آخرت میں جہنم کی سزا اور ذلت و رسوائی کی صورت میں عذاب دے گا۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور زمین میں ان کا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہوگا، کوئی نہیں جو انہیں سعادت و کامرانی سے ہمکنار کر سکے اور انہیں خیر دلا سکے اور شر کو ان سے دور کر سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بعض منافقوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد پیمان کیا تھا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں مال عطا کیا تو ہم ضرور صدقہ اور خیرات کریں گے اور ہم ضرور صالحین میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب اگر اس نے اپنے فضل و کرم سے انہیں دولت مند کر دیا تو وہ اپنے مال کو ضرور صدقہ کریں گے اور نیک بن جائیں گے، لیکن انہوں نے نہ تو اپنے عہد کو پورا کیا اور نہ اپنے دعوے کو سچا ثابت کر کے دکھایا، تو اس وعدہ خلافی اور بد عملی کی وجہ سے ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے نفاق ڈال دیا، نفاق پیدا ہو گیا، تو جو قیامت کے دن تک ان کے دلوں میں گھر کیے رکھے گا۔ عیاذا باللہ من ذالک۔ ارشاد باری ہے فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ، پھر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں مال عطا کر دیا تو انہوں نے اس میں بخل کیا اور انہوں نے حق سے منہ پھیر لیا۔ پہلے تو وعدہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر اللہ ہم کو مال دے گا تو ہم صدقہ کریں گے اور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مال سے نوازا تو انہوں نے حق سے منہ موڑ لیا۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اور وہ اپنے عہد سے منحرف ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال کر انہیں اس حد تک کے لیے، اس دن تک کے لیے سزا دی جس دن وہ اللہ سے ملیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی، اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ پھر فرمایا أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے وعدہ خلافی کی، اللہ سے وعدہ جو کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بھیدوں اور ان کی سرگوشیوں کو جانتا ہے، اور بے شک اللہ غیب کی باتوں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے
بما اخلف اللہ ما وعدوہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق اور ان کی وعدہ خلافی اور جھوٹ کی وجہ سے پیدا کر دیا، نفاق پیدا کر دیا، جیسا کہ صحیحین میں ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم، کیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ ان کے بھیدوں اور خفیہ مشوروں کو جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے ظاہر و باطن اور ان کے دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، خواہ وہ بظاہر کتنا ہی دعویٰ کریں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم کبھی ایسے نہیں کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جتنا ہی دعویٰ کریں، اگر انہیں دولت حاصل ہو گئی تو صدقہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں گے۔ یہ سارے باتیں جو مشورے کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، اللہ ان کے دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے کہ مال آ جائے گا تو ہم صدقہ کریں گے اور اچھے لوگوں میں سے ہو جائیں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے، مگر اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ان سے زیادہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ وہ علام الغیوب ہے، وہ ہر پوشیدہ اور ظاہر بھید اور مشورے کو جانتا ہے۔ یہ بھی منافقوں کی نشانی ہے کہ کوئی بھی ان کی عیب جوئی اور تانا زنی سے محفوظ نہیں رہ سکتا، حتیٰ کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والے بھی ان سے بچ نہیں سکتے۔ اگر کوئی زیادہ مال خرچ کرے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ریاکار ہے، اور اگر کوئی تھوڑا مال لے کر آئے تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے سے بے نیاز ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب آیت صدقہ نازل ہوئی تو ہم اپنی پشتوں پر اٹھا کر لاتے تھے۔ جب آیت صدقہ نازل ہوئی تو ہم مال جو ہے اپنی پشتوں پر، پیٹھوں پر رکھ کر لاتے تھے۔ ایک شخص آیا اور وہ صدقے کے لیے بہت زیادہ مال لے کر آیا، تو منافقوں نے کہا کہ یہ تو ریاکار ہے، اور ایک شخص آیا اور وہ صدقے کے لیے 1 سا یعنی تقریباً 2.5 کلو لایا، تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے صدقے کی کیا ضرورت ہے، اتنا سا مال لایا ہے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم، وہ لوگ جو فراغ دلی سے صدقات و خیرات کرنے والے مومنوں کی خیرات میں اور ان پر جو اپنی محنت و مزدوری کے سوا کچھ نہیں پاتے عیب جوئیاں کرتے ہیں۔ امام مسلم نے اس کو اسے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ اوفی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک دن لوگوں کے پاس تشریف لائے اور آپ نے لوگوں میں اعلان فرمایا اپنے صدقات جمع کرو۔ لوگوں میں اعلان کیا کہ صدقات جمع کرو۔ لوگوں نے آپ کے ارشاد کی تعمیل کرتے ہوئے صدقات کو جمع کیا۔ پھر آخر میں ایک بہت غریب شخص مقدار بھر کھجوریں لے کر آیا اور اس نے عرض کی اے اللہ کے رسول، یہ 1 سا کھجوریں ہیں، میں ساری رات مزدوری کرتا رہا، پانی کھینچتا رہا اور مزدوری کے طور پر مجھے 2 سا کھجوریں ملی۔ 1 سا میں گھر میں رکھ کر آ گیا اور 1 سا کھجوریں آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ ان کھجوروں کو تمام صدقات پر بکھیر دیا جائے۔ کچھ لوگوں نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو اس کی کیا ضرورت ہے، وہ تمہارے 1 سا کھجوروں کو لے کر کیا کریں گے۔ پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے، جو قریش کے قبیلے بنو زہرہ میں سے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی کیا صدقہ کرنے والا کوئی اور شخص باقی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ عبد الرحمن بن عوف نے عرض کی میرے پاس صدقے کے لیے 100 اوقیہ چاندی ہے۔ عمر بن خطاب نے ان سے کہا کیا تم مجنون ہو گئے ہو؟ عبد الرحمن نے جواب دیا جی نہیں، میں مجنون نہیں ہوا، پاگل نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تم جانتے ہو جو تم نے کہا ہے کہ کیا کہہ رہے ہو؟ عبد الرحمن نے جواب دیا جی ہاں، میرا کل مال 8000 ہے، 4000 میں نے اپنے رب کو
قرض دے دیا ہے، اپنے اللہ کو قرض دے دیا ہے، اور 4000 میں نے اپنے لیے رکھ لیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سن کر فرمایا بارک اللہ لک فیما امسکت وفیما اعطیت، جو تم نے اپنے پاس رکھا اور جو اللہ کے لیے تم نے دے دیا، اللہ تعالیٰ اس سارے مال میں برکت عطا فرما دے۔ منافقوں نے تانا زنی کرتے ہوئے عبد الرحمن کے یہ مال پر ریاکاری کا تانا دیا اور کہا کہ عبد الرحمن نے یہ مال ریاکاری کے لیے، دکھانے کے لیے خرچ کیا ہے۔ یہ منافق جھوٹے تھے، کیونکہ عبد الرحمن نے تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے خرچ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عبد الرحمن اور ایک سا کھجور صدقہ کرنے والے اس مسکین مسلمان کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل فرما کر منافقوں کی اس طعنہ زنی کی مذمت فرمائی۔ فرمایا الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم۔ اللہ اکبر۔ ارشاد الہی ہے فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ، پس منافق ان کی ہنسی اڑاتے ہیں تو اللہ بھی ان پر ہنسے گا۔ یہ ان کے برے عمل اور مومنوں کے ساتھ مذاق کے جواب میں ہے، کیونکہ جزا جن سے عمل کے مطابق ہوتی ہے۔ گویا معاملہ ان سے اس طرح کیا گیا جس طرح ان سے مذاق کیا جا رہا ہوتا ہے کہ اس سے دنیا میں مسلمانوں کی مدد کی جائے اور آخرت میں منافقوں کو دردناک عذاب دیا جائے، کیونکہ جزا اور سزا جن سے عمل کے مطابق ہی ہوتی ہے۔